بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضامندی اور اس کی تواضع کی خاطر چھوڑ دے، باوجود یہ کہ وہ اسے میسر ہو، تو اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل جنت کے لباس میں سے جسے چاہے پسند کرے اور پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچڑوانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر آیا تو ایک شخص نے بخار کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک دمک تھی، آپ کے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم دیباج اور ریشم کو بھی نہیں پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر سے زیادہ معطر کستوری یا عنبر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ جو قسم اٹھانے والا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات پر قسم اٹھائے پھر اس قسم کو پوری نہ کرنے میں بھلائی و خیر دیکھے تو اسے چاہیے وہ بھلائی کو اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ سامنے کچھ بچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو دیکھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے اور نرم اخلاق کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق فیصلہ کرتا ہے کہ اسے فلاں مقام پر موت آئے تو وہ اس شخص کے لیے اس مقام پر کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو فرماتے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائے جو رات کے قیام اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور وہ نہ گناہگار ہیں نہ بدکار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعیم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، نہ اس کا لباس پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں، اس کے جسم میں اور اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بیماری، مشقت، لمبی بیماری، پریشانی اور غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں۔ جب وہ مر جاتا ہے اور آگ میں داخل ہوتا ہے تو اہل جنت اس کے علاقے کے وارث بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا سامان بیچنے کے لیے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس سامان کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی، اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا
اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد مٹی کی مناسبت سے ہوئی، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے درمیان، کئی نرم مزاج ہیں اور کئی سخت مزاج، کئی بری طبیعت والے ہیں اور کئی اچھی طبیعت والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا نیک بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، میرا دل دید ہو، دل فرش خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مرتا ہے تو قبر کہتی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت و سکون کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملات کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ وہ دعا دہراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ مانگتے تو 3 مرتبہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکال لی جائے۔